اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد آباد تھے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کلام مقدس کا کے مخاطب اہل مکہ ہیں۔ اہل مکہ کافر تھے، مشرک تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، دعوت حق اور دعوت دین دی، اور وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے احکام کو قبول نہ کرنے کا جو نتیجہ تھا وہ اس آیہ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ نافرمانیوں کے برے نتائج سے تمہارے ارد گرد والے لوگ دو چار ہو چکے ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے برباد کر دے مکہ کے چاروں طرف جو بستیاں تھیں، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود مراد ہے تباہ ہونے والوں میں سے۔ ہجر کی ایک بستی تھی، قوم عاد کی بستی، یہ ساری بستیاں یہ مکے کے چاروں طرف مختلف راستوں پر، شام یمن کی طرف جانے والے راستوں پر یہ بستیاں تھیں، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوتا، پھر کوئی بھی طاقت اپنا دفاع نہیں کر سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ اور ان کو تباہ کرنے سے پہلے ہم نے کئی قسم کی اپنی نشانیاں، انبیاء بھیجے، انہوں نے معجزات دکھائے، ان کے حق ہونے کے جو دلائل تھے ان کے معجزات بھی تھے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے ان کو دکھائے، لیکن ان کو ہوش نہ آیا تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ فلولا ناصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، بس کیوں مدد نہ کی ان کی ان معبودوں نے جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اور ان کی عبادت کرتے تھے تقرب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک مخصوص ذہن کی، نظریے کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سوال فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، جو معبود ہوتا ہے اس کی صفت، اس کا حق عبادت ہوتا ہے، عبادت کے لائق ہوتا ہے، اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عابد کو تباہی اور بربادی سے بچاتا ہے، عبادت کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اس کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے۔ یہ جو معبود برحق ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنایا تھا،
جب ان کی تباہی، عبادت کرنے والوں کی تباہی کا وقت آیا تو پھر ان معبودوں نے کیوں نہیں چھڑایا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم حق پر ہیں پوجا، بتوں کی پوجا کر کے، تو جو پہلے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان سے پوچھو نا، ان کو کیوں نہیں ان کے معبودوں نے بچایا؟ اگر وہ نہیں بچ سکے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، آج سمجھ جاؤ۔ اور ایک بات اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اتخذوا من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے تھے، یعنی ان کو معبود بناتے تھے، قرباناً، تقرب کے لیے۔ ان کا نظریہ دو تھے ان بتوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ تھے کہ ان کی عبادت کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، مانتے تھے اللہ کو بھی، یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے ہی، ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اللہ اگر ناراض بھی ہو گیا تو یہ ہماری سفارش کر کے اللہ کو منا لیں گے ہمارے حق میں۔ اور وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی، لہذا یہ نظریہ ان کا غلط تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ کا قرب مل جائے گا۔ لہذا کسی مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کے دین ہمیں حضور کے ذریعے ملا ہے، ٹھیک ہے، نبی کے ذریعے دین ملا ہے، لیکن حضور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ بتوں کو اللہ کے قرب کا وسیلہ سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، مارے وہ اس جگہ پہ گئے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ بھی اللہ کے حبیب کو اور صالحین کو اللہ کی بارگاہ کی طرف وسیلہ سمجھتا ہے، اور یہ برحق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کسی کو نہیں پتا کہ خدا کہاں ہے، خدا کون ہے، یہ نبی بتاتا ہے۔ اب حضور کے ذریعے سے، حضور کے وسیلے سے پتا چلا نا کہ اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب اس کا مجھے ثبوت پیش کریں، اس کا کیا ثبوت ہے جو آپ نے اس پتھر کو چوما ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں۔ کیوں تانوں ثبوت کی کیوں ضرورت نہیں؟ نے کہا دیکھو ہم مشرک لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ہمیں دین کا کوئی پتہ نہیں، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیا، اب میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ بوسہ میں بھی لے رہا ہوں، مجھے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے آقا نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ کرنا، اور مجھے کیا ثبوت کی ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، آپ دیکھو نا، بعض وسیلے کے بھی مطلب یہ بھی بعض سوال کر دیتے ہیں کہ وہ بت جو تھے، یعنی وہ مشرک جو تھے، وہ بتوں کو تقرب کا وسیلہ سمجھتے، اور مسلمان کے ایسے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں ولیوں کو وسیلہ سمجھتے۔ بھائی ان کے وسیلے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ اس آیت کے مفہوم میں مفسرین نے ترجمے کے طور پر بھی، اور اس کے مفہوم جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقرب جو ہے، جو اس کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے، وہ روحانی استاد ہے۔
اب ایک مثال ابھی ہم لیتے ہیں. اکیلا نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب. جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ نماز کی نیت کرتا ہوں، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، متوکل شریف کے پیچھے کدے پیچھے سے امام. اب وہ 27 نمازیں ملنے میں وسیلہ کون بنا؟ امام بنا. اس وسیلے کا انکار ہو سکتا ہے؟ اب اگر مقتدی نہ ہو، امام اکیلا نماز پڑھے گا تو امام کو بھی ایک نماز کا ہی ثواب ملے گا. اذان دی ادھر کوئی بندہ نہیں آیا، امام صاحب اکیلا ہی نماز پڑھی ہے تو 27 کا کدھر سے آ جائے گا ثواب؟ یہ امام کو 27، بلکہ امام کے لیے تو مسئلہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ یہ مقتدی اگر نہ ہو تو امام صاحب کو بھی کلی نماز کا ہی ثواب ملے، یہ وسیلہ. اور دیکھو نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کہ جن نے نماز سکھائی ہو اپنے آپ آ گئی نماز. نماز اپنے آپ جم گیا پڑھ لی تھی یا کسی سکھائی ہے؟ تو جس نے سکھائی ہے وہ وسیلہ ہے کہ نہیں؟ جب تک نہیں سکھائی تھی کسی نے اس وقت نہیں آتی تھی، مجھے تو نہیں آتی تھی، آپ کو آتی ہے تو پتہ نہیں. جب تک کسی نے سکھائی نہیں اس وقت تک نماز نہیں آئی. اگر نماز کے آنے کا وسیلہ وہ شخص ہے جس نے نماز سکھائی ہے تو یہ وسیلہ ماننا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا جو ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا حبیب ان میں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب سکھاتا ہے. یہ قرآن حضور سکھانے آئے ہیں، حضور نہ سکھاتے تو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو عربوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، عربوں کو بھی حضور نے سکھایا ہے، مفہوم حضور سے آ کے پوچھتے تھے. تو ہر چیز پھر وہی ذکیہم، میرا محبوب دلوں کو پاک کرتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے اور دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. یہ پاک دلوں کے پاک ہونے کا وسیلہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ پاک نے ذکر کا حکم دیا کہ ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، بار بار حکم دیا مسلمانوں کو. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھا کرو، اہل ذکر سے ذکر کے بارے میں پوچھا کرو. انہوں نے سیکھا ہوا ہے، وہ تمہیں سکھائے گی کہ ذکر کیسا کرنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم ذکر کا طریقہ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اللہ نے تو جگہ جگہ پہ وسیلے کا حکم دیا ہے. جب اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا تو کیا فرمایا؟ قل، محبوب کہہ دے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. خود کہہ دیتا اللہ تبارک و تعالی، نہیں، اس کو وسیلہ منظور ہے، وسیلہ اس کو پسند، کیونکہ انسان تو اس لائق ہی نہیں کہ سیدھا اللہ کی بات سن سکے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کرتا، فرشتے کے ذریعے کرتا ہوں یا میں پردے کے پیچھے کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ باتیں ہوئی، ہمارے آقا سے بھی ہوئی، پردے کے پیچھے ہوئی سکتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اہل ایمان جو ہیں یہ مطلب ہر چیز کو انہوں نے وسیلے سے حاصل کیا ہے، لیکن یہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. کوئی مسلمان کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. دیکھو غیر کو سجدہ، دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ مرشد جو ہوتے ہیں، یہ ولی جو ہوتے ہیں، ان کو سجدے ہوتے ہیں. اب ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو بڑا الٹ مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کو علم نہیں ہے، وہ پیر صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں سیدھا ہو گیا، سیدھا ہو گیا. وہ ایسے اپنی جھکنے نہیں دیتے. ہم نے اللہ والوں کے دیکھا جو دین کا علم رکھتی ہیں. تو بات یہ ہے
کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو سارا کچھ جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملا ہے۔ علم جو ہے وہ استاد کے وسیلے سے، جس کا استاد کوئی نہیں اس کے پاس علم بھی کوئی نہیں۔ یہ جو استاد ہے نا، جو پڑھاتا ہے جو سکھاتا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے، ان کا عقیدہ درست ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور جو کچھ بھی ان کو اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ ان کو ملتا ہے وہ کسی سے ملتا ہے، جو وہ طریقہ ہے وہ انبیاء سے ملتا ہے اور روحانی اساتذہ سے ملتا ہے۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔